آنے والوں، سننے والوں، بیان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے مالا مال کر دے اور قبول فرمائے۔ دنیا میں کچھ کام کرنے والے اور کچھ نہ کرنے والے ہیں۔ ایک ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ حلال و حرام کا فرق بھی، اچھے برے کی تمیز بھی، دوست و دشمن کی پہچان بھی، اور کامیابی و کامرانی، ترقی و عروج پر لے جانے والے امور بھی، اور تباہ و برباد اور ہلاک کر دینے والے اعمال بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ اپنی اپنی مرتب کردہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیزوں سے، اعمال سے تم نے کنارہ کشی کرنی ہے، اجتناب کرنا ہے، تم نے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے، اور یہ دین اسلام کتنی عظمت والا ہے کہ یہاں تک ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کاموں کو تم نے نہیں کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بول اٹھے، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ایسے کام ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پہلی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ اختیارات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمک حرامی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم و زیادتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ حقوق اللہ پہ ڈاکہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ مقصد تخلیق سے انحراف ہے۔ فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ اللہ کے جس نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کائنات کے ساتھ ساتھ ہماری تخلیق میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بناتے ہوئے ہماری تخلیق میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور ہمارے باڈی پارٹس کا ٹھیکہ بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ کسی کو کہہ دیا ہو تو آنکھیں بنا، تو کان بنا، تو ناک بنا، تو ٹانگیں بنا، تو ہاتھ بنا، تو دماغ تیار کر۔ لیکن ظلم و زیادتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ فرضی اور نفلی تمام تر عبادات میں، چھوٹی اور بڑی تمام تر عبادات میں، ظاہری اور باطنی، جانی اور مالی، تمام تر عبادات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی بات کو اقرار ہم کرتے کہ ان صلاتی
ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور تمام تر بدنی عبادات، میری قربانی اور تمام تر مالی عبادات، میری پوری کی پوری زندگی وہ خلوت میں ہے یا جلوت میں، وہ سفر کی ہے یا حضر کی ہے، وہ دعوت کی ہے یا تبلیغ کی ہے، وہ تجارت کی ہے یا سیاست کی ہے، ومماتی اور میری موت، یعنی میرا جینا اور مرنا وہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کون رب؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے ہی میں سر تسلیم خم ہونے والا ہوں۔ اب جو شرک ہے وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے، اور اس تباہی اور بربادی کی طرف دنیا چلتی چلی جا رہی ہے، اور اپنی بربادی کو، اپنی تباہی کو ترقی محسوس کر رہے ہیں کہ شاید میری اس کے اندر ترقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کو سٹیج بنا کے کیا بات ارشاد فرمائی تھی اور کیا سبق پڑھایا تھا؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی فلاح اور آخرت میں بھی فلاح۔ تفلحوا، جہاں دنیاوی اور اخروی فلاح ملے گی توحید کی برکت سے، وہاں تملک العرب والعجم، دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت، دنیا کی حکمرانی، قیادت و سیادت اور خلافت بھی، جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین، کہ جو اللہ نے صاحب کردار لوگوں کو دینی ہے وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لیکن دنیا ہے کہ شرک کی دلدل میں اپنے آپ کو دھنسا رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس چیز سے تم نے باز رہنا ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دنیا میں کوئی سب سے بڑی بے حیائی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی بے حیائی، فحاشی اور یعنی ہے تو وہ شرک ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی نمک حرامی ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اور جہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال وہاں پہ ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو وہاں آپ کو شراب نوشی ملے گی، جہاں شرک ہو رہا ہوگا وہاں آپ کو بدکاری، زناکاری ملے گی، جہاں شرک ہو رہا ہوگا وہاں آپ کو نشہ ملے گا، جہاں پر شرک ہو رہا ہوگا وہاں پر بے پردگی ملے گی، جہاں پر شرک ہو رہا ہوگا جسم فروشی ملے گی، جہاں پر شرک ہو رہا ہوگا دنیا کی ہر برائی ملے گی، کیونکہ ہر برائی کی جڑ وہ شرک ہے، اور ہر خیر کی بنیاد وہ توحید ہے۔ میاں عبداللہ صاحب نے نام بھی رکھا ہے تو بڑا کمال رکھا ہے، توحید سٹی۔ اللہ تعالیٰ اس کو توحید کا گہوارہ اور توحید کا مرکز بنا دے۔ کہا شرک باللہ، پہلی ہلاک اور تباہ کر دینے والی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور دوسری چیز کون سی ہے؟ وہ سحر، جادو ہے۔ فرمایا اس سے بھی تم نے بچنا ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال گھروں میں کیا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہو تو رابطہ جادوگروں سے ہوتا ہے، نند کا جھگڑا ہو رابطہ جادوگر سے ہوتا ہے، دیورانیاں جٹھانیاں جھگڑ پڑے رابطے نجومیوں، کاہنوں، قیافت دانوں، عرافوں سے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے کیس ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، کہ میرے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے، میری ساس نے کی ہے، تو بہو کہتی ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے،
اب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ شرک بھی کرواتے ہیں، وہ بدکاری بھی کرواتے ہیں، وہ ایمان بھی لوٹتے ہیں، وہ پیسہ بھی لوٹتے ہیں۔ کوئی جا کے ان کو ہاتھ دکھا رہا ہے تو کوئی منہ دکھا رہا ہے، کوئی قسمت کا پوچھ رہا ہے۔ جن کی اپنی قسمت کے اندر سوراخ ہوئے ہیں، جن کی اپنی قسمت تباہ و برباد ہے، جو ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا جا کے، اور یہ گھروں کے جھگڑے، یہ عورتوں کے جھگڑے، یہ مردوں کے جھگڑے، وہ کرتے کیا ہیں؟ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو جناب وہ پھر ٹیکنیکیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو اور یہ عمل بھی کرو۔ وہ کچھ کروا دیتے ہیں جس کی اجازت دین، اسلام، انسانیت، عقیدہ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ بیڑا غرق ہے اہل حدیثوں کا بھی، تباہ ہوئے پڑے ہیں اہل سنت بھی۔ یہ جو بات یوں ہی پیدل قسم کی بات نہیں کرنے لگا، اہل حدیث اور اہل سنت حضرات، مسلمان ہندو جادوگروں کے پاس جا جا کے تعویذ لیتے ہیں، ہندوؤں سے جا کے تعویذ لیتے ہیں، ان سے جا کے پڑھائیاں کرواتے ہیں۔ ان کے عامل وہ ہیں، علماء سے ربط ٹوٹا ہوا ہے، عاملوں سے جڑا ہوا ہے، علماء سے دوری ہے، اپنے مربیوں سے دوری ہے، ان کاہنوں، نجومیوں، ساحروں، ان بدکاروں کے ساتھ رابطے ہیں جو ایمان اور عقیدہ بھی تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اس سے بچنا ہے، یہ ہلاک کر دینے والی ہے، اس سے بچو، یہ تباہ کر دینے والی۔ آج ہم اس تباہی اور بربادی کے اندر خود اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے جو ہاتھ وات دیکھا کرتے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی، کہتے ہیں کیا کریں، لوگ دوڑے دوڑے خود چلے آتے ہیں اور ہمیں وہ کچھ سمجھتے ہیں جو ہم نہیں ہیں۔ تو بھائی جب تم وہ نہیں ہو تو یہ کام کرتے کیوں؟ اور لوگ اپنے عجیب و غریب معاملات لے کے جاتے ہیں۔ کسی نے اگر محبت کی پینگ بلند کرنی ہے وہ ان کے پاس جائے گا، کسی نے اپنے گھر کے کسی فرد کو شکست دینی ہے وہ جادو کا سہارا لے گا۔ کیا ہمارے پاس چھوٹے اور بڑے، داخلی اور خارجی، گھریلو اور معاشرتی جھگڑوں کی اصلاح کے لیے کیا کتاب اللہ نہیں ہے؟ کیا سنت رسول اللہ نہیں ہے؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو یہ دوسری تباہ اور برباد اور ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اور اس کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، اہل سنت کہلوانے والے، اور اسی طرح مسلمان غیر مسلموں کے پاس، عیسائیوں، صلیبیوں کے پاس اور ہندوؤں کے پاس جا جا کے ان سے تعلیمات لیتے ہیں، ان سے تعویذات لیتے ہیں اور ان سے جا کے پڑھائیاں کرواتے ہیں۔ اور تیسری تباہ کر دینے والی جو چیز ہے، برباد کر دینے والی، وہ کیا ہے؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کا ناحق و ناجائز قتل کرنا، ہاں جسے اللہ تبارک و تعالی نے حق قرار دیا ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو رجم کیا جائے گا، کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور دین اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل ڈالے اس کی سزا قتل ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں گستاخ رسول بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر نبوت کا جھوٹا دعوے دار بھی شامل ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ معمولی باتوں پر جھگڑے۔ کل وہ سعودی عرب سے ایک بھائی نے جدہ میں پاکستانیوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کی ویڈیو بھیجی ہے، جو روڈ پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں۔ غیظ و غضب کی آگ اس قدر اندر جلی ہوئی تھی
کہ ایک دوسرے کے کمرے میں گیا ہے، کمرے میں پہنچ کر پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں بھی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ آئے روز قتل ہو رہے ہیں۔ پس منظر میں جاتے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے؟ ایک گلاس جوس پہ جھگڑا، 50 روپے کے لین دین پہ جھگڑا، ٹیکسی اور رکشے والے سے جھگڑا، کوئی بڑی مالیت بھی نہیں ہے، چند ٹکوں، چند روپے، چند 100 روپے کے پیچھے ایک دوسرے کا جو قتل ہے وہ ہو رہا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ اور وہ جو 3 قتل ہیں جن کا جواز ہے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر اگلے کو ٹھوک کے رکھتے ہیں۔ لیکن انسانیت کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر معمولی جھگڑوں پر، باقی تو باقی تعلیمی اداروں میں جہاں پر تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر، دیگر اداروں کے اندر اسٹوڈنٹ آپس میں جھگڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ منڈی مارکیٹ میں، بازار میں، پلازوں میں گاہک اور دکاندار کا جھگڑا ہوتا ہے، نتیجہ قتل ہوتا ہے۔ کاروباری لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، نتیجہ قتل نکلتا ہے۔ تو یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے، اور یہ تب ہی ختم ہوگی جب ہم غصے کو پینے والے بن جائیں گے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کیجیے، فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، فرمایا لا تغضب، پھر سوال کیا، فرمایا لا تغضب، فردد مرارا، وہ بار بار پوچھتا گیا، آپ بار بار یہی جواب دیتے گئے۔ چوتھی چیز واکل الربا، سود کا کھانا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواء۔ وہ سود کاروبار کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو، ڈائریکٹ استعمال کے لیے ہو یا تجارت کے لیے ہو، یہ حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ ہے، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہ آئے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ وإن تبتم، اگر تم توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم، پھر تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے وہ لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم سود لے کے ظلم نہ کرو اور تمہارا راس المال دبا کے تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ معیشت کی اگر تباہی اور بربادی وہ سود کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی ایک بزنس مین، ایک تاجر اپنی تجارت سود کے اوپر کرتا ہے، آپ اگر موازنہ کر لیں تو اس کے اندر شقاوت بھی ہوگی، دل کی سختی بھی ہوگی، رویے میں ترشی بھی ہوگی۔ وہ بزنس کرتا ہے سود کا، اس کے اندر بخل بھی ہوگا۔ سودی شخص یتخبطہ الشیطان من المس، وہ تو خبتی انسان ہے، اٹھایا جائے گا تو یہی اس کی حالت ہوگی دنیا کی۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں آ کے جی کاروبار میں برکت کے لیے دعا کیجیے۔ جب ان سے یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کیجیے۔ جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں سود نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں دعا کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ سود ہے۔ بھی کیا دعا کریں؟ یہ دعا کریں کہ اللہ اس نے تیرے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، سودی کاروبار شروع کیا ہے، اللہ تو اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کو کامیابی ہو، اللہ تجھے اور تیرے رسول کو شکست ہو۔ کیا دعا کریں؟ لمحہ فکریہ۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ یہ تو باقاعدہ دلائل دیتے ہیں، سینہ تان کے آگے آتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی بجائے
بحث و تکرار کرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے، دلیلیں دیتے ہیں انما البیع مثل الربا، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا، ملک اگر سود پر چلنا شروع ہو جائے تو ملکوں کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کمپنیاں اگر سود پر چلیں تو کمپنیاں منہ کے بل گر جاتی ہیں۔ اگر انفرادی طور پر کوئی شخص سود کی لت میں پڑ جائے تو وہ لقمہ حیات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چند برس پہلے کراچی ڈیفنس میں مسجد سعد بن ابی وقاص میں 25ویں رات کا درس ایک صاحب الگ لے گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے کہ میں نے یہ سمجھا کہ تعاون کے لیے انہوں نے کہنا ہوگا بھی کسی کو کہہ دے میرے ساتھ تعاون کرے، الگ لے گئے اور کہنے لگے کہ دعا کیجئے بہت پریشان ہوں۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، بینک سے ادھار لے لی۔ کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی؟ کہتے ہیں 15 کروڑ۔ کئی برس ہو گئے قرضے اتار رہا ہوں، اترنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب کچن چلانا مشکل ہو گیا، لقمہ حیات سے تنگ ہے۔ میں نے پوچھا بھائی جان کوئی پلاٹ ولاٹ پڑا ہے؟ کہتے ہیں پڑھیں، ایک نہیں کئی ایک پڑھیں۔ میں نے کہا ایک بیچو اور قرضہ اتارو۔ کہتے ہیں جی اولاد رکاوٹ ہے، بیوی رکاوٹ ہے۔ بعض بیویوں نے اور بعض اولاد نے بیڑا غرق کیا ہوتا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، وہ حلال کی طرف نہیں آنے دیتے۔ لگژری گاڑیاں چاہیے، بڑے بڑے گھر چاہیے، شاپنگ کے لیے پیسہ چاہیے، کھانے کے لیے انواع و اقسام کی ایک وقت میں کئی کئی ڈشیں چاہیے، لیکن یہ تمیز نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، یہ جو سود ہے یہ تباہ کرنے والا۔ کوئی ملک اپنے پاؤں پر اپنی معیشت پر کھڑا نہیں ہو سکتا اگر وہ سود پہ چل رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ ڈوبی کیسے ہیں۔ بھئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کی ہے تو ڈوب گئی ہیں، شکست ہو گئی ہے۔ اور قرضے پکڑ پکڑ کے سود کے اوپر، جب بعض اوقات انسان کے وسائل کم ہوں، آمدنی کم ہو اور بندہ اپنے مسائل خود لمبے لمبے اپنی خواہشات کے انبار لگا دے کہ کوئی نہیں بھی قرضہ لے لیں گے، بینک سے لے لیں گے، کمپنی سے لے لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تب نظر آتا ہے جب بیڑا غرق ہوتا ہے، گھر میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح، تو ایک وقت میں کتنی روٹیاں کھا سکتا ہے کہ تو کروڑوں روپے سود پہ قرض لے رہا ہے؟ ایک وقت میں ایک دو زیادہ سے زیادہ کھائے گا تو 3 کھا لے گا۔ ایک وقت میں کتنے سوٹ پہن لے گا؟ ایک ہی پہننا ہے۔ ایک وقت میں جوتے کتنے پہنے گا؟ ایک ہی پہنے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ بندے کے پاس زیادہ ہو تو وہ نیچے 7 شلواریں اور اوپر جو ہے نا 10 قمیضیں پہن لے۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے جناب؟ بندہ یہ کہ پیسہ زیادہ آ گیا اس لیے کپڑے زیادہ پہننا شروع کر دیے، یا پیسہ زیادہ آیا جوتا زیادہ پہننا شروع کر دیے۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں میری ضرورت کتنی ہے اور میری ناجائز باطل خواہشات کتنی ہے جس کے لیے میں اللہ کے قوانین کو توڑ رہا ہوں اور اس کے لیے اس کی نمک حرامی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، پیسے لیے ہیں، 10 لاکھ قرضہ اٹھایا ہے، وہ 10 اسی طرح کے ہر مہینے قسط دینی ہے، اور وہ قسط جب لیٹ ہوگی تو اس کے اوپر بھی پھر پیسے ادا کرنے، پلنٹی ادا کرنی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہی تو سود ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
یتیم کا مال ہے وہ کھانا، کیا مطلقاً یتیم کا مال کھانا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے، اگر یتیم بچے اور بچیاں ان کے ترکے اور وراثت میں آتی ہے دولت، تو ننہال اور ددیحال دونوں کفالت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم کفالت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ اور اگر غریب بندہ کوئی فوت ہو جائے، غریب اولاد پیچھے چھوڑ جائے، غریب بیوہ چھوڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ آ کے مشورے دیتے ہیں، خواتین بھی مشورے دیتی ہیں، بی بی جب آپ کی عدت پوری ہو جائے نا، میرے گھر میں آپ کی نوکری پکی ہے، پوچھا لگانے کے لیے، ٹاکی لگانے کے لیے، ڈسٹنگ کرنے کے لیے، اور جناب صفائی کے لیے۔ ہاں وہ جو آپ کی بڑی بچی ہے اس کو بھی ساتھ لے آنا، آپ کا ہاتھ بٹا لے گی۔ اور بیٹا اس کو تو ویسے بھی ہماری فیکٹری میں ملازمت مل جائے گی، غریب یتیم ہے نا اس لیے۔ اور اگر امیر یتیم ہے تو پھر ہر ایک دوڑے گا، چونکہ اس کے پاس ہے تو یتیم مگر فیکٹری کا مالک تو ہے۔ یتیم اگر فیکٹری والا ہے تو اس میں بندہ نوکر ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اگر یتیم غریب ہے تو پھر اس کو اپنے پاس نوکر رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دولت مند یتیم کے گارڈین بننے کے خواہشات، احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں؟ سب کی بات نہیں کرنا، اللہ ماشاءاللہ، وہ یہی ہوتے ہیں، کھانے کو بہت کچھ ملے گا، پھر وہ ہڑپ کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے جتنا سمیٹ سکتے ہیں، جتنا لپیٹ سکتے ہیں، اپنے نام کروا سکتے ہیں وہ کروا لیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، وہ کھا نہیں رہے، وسيصلون سعيرا، اسی میں جلیں گے۔ اور اگر دیانتداری کی بنیاد پر اس کی کفالت کرتے ہیں تو انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کا کفیل اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتحال ہوگی۔ اور صورتحال کہ آج اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے نا، کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ جو ہے، فلاں پلازا کسی یتیم کا ہے، تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے اس کی طرف، یار اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے تھا، وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ فلاں مارکیٹ بیوہ کی ہے، سرتاج دنیا سے اٹھ گیا، خواہش کیا ہے کہ بس یہ ملنی چاہیے، اس کے اندر ایک دفعہ گھسنا چاہیے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ یتیم کا مال ہے، دل بے رحم ہے، لوٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور یہ نہیں سوچتے یہ تو تباہی ہے، یہ تو بربادی ہے۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ تو ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرانے والا ہے، اس کے اندر تو کوئی ترقی نہیں۔ لیکن تھوڑے پیسوں کے لیے، دھن دولت کے لیے، دنیا کی عارضی زندگی کے لیے، اس کے کر و فر اور زیب و زینت کے لیے انسان کہاں کہاں تک جا کے گر جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ لوگوں کے معاملات آتے ہیں۔ ابھی ایک کیس بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی یتیم بچوں کا، جو فوت شدہ ہے، وہ شاگرد ہے میرا، تجوید اس نے میرے پاس پڑھی، قرآن کا حافظ، قاری، ماہر تعلیم تھا، دنیا سے کوچ کر گیا۔ دنیا سے وہ تو کوچ کر گیا ہے، دونوں طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو گئے، نجین بچوں کی کفیل ہم ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے۔ دوست و احباب میں سے بھی کھڑے ہو گئے کہ وہ ہمارا جگری دوست تھا جناب، اس کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی پراپرٹی، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اور چھوڑے ہوئے پیسے، وہ سارا کچھ۔ پیسہ پاس ہو تو اس بیوہ کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے کئی تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ غریب ہے، اور یتیم اگر غریب ہے، ماں کی اگر خواہش ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میری اولاد پڑھے، تو اسے تو عورتیں تانے دے دے کے مار دیتی ہیں کہ غریب اور تعلیم،
غریب اور علم، یتیم اور ترقی. لوگ اس کو کہتے ہیں بی بی بچے تیرے یتیم ہیں، باتیں تیری رئیسوں والی ہے کہ تو بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے. یتیموں کے بچوں کا کیا تعلق ہے تعلیم کے ساتھ، کیا سروکار. اللہ اکبر کبیرہ واکل مال الیتیم. ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہم میں سے اگر کسی کی کفالت میں کوئی یتیم ہے تو خدا را یہ لوٹ مار نہیں کرنے. جائز حد تک ٹھیک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی بات ارشاد فرمائی، تولا یوم الزحف، جب دشمن کے مقابلے میں بندہ ہو، آمنا سامنا ہو، دو بدو لڑائی ہو، اور پھر اسی لڑائی سے پیٹھ بھاگ کے پھیر کے بندہ بھاگ جائے، یہ مومن کی شان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ مومن کی شان نہیں. یہ طریقہ کار منافقوں کا رہا ہے. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی منافق نماز سے پیچھے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ پیچھے رہتا ہو، اور کوئی منافق آپ کو جہاد کے اندر آخری صف میں بھی نظر نہیں آئے گا. عبداللہ ابن ابی نے کئی مرتبہ یہ کردار ادا کیا. یہی تو وہ لوگ تھے، ان بیوتنا عورا وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے ساتھ چل پڑتے ہیں، پہلے ساتھ چل پڑتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ کچھ راستہ چل کے نا، نہیں جی جناب ہمارا تو یہ مسئلہ، یہ پرابلم ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں کیڑے نکالنے اور راہ فرار اختیار کرنی اور پیچھے بھاگ جانا. در حقیقت یہ بہت بڑی سیاسی سپورٹ ہوتی ہے دشمن کے لیے. اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ منافقوں نے پیٹھ پھیری ہے، میدان سے بھاگے ہیں، میدان سے منہ موڑا ہے. کس لیے؟ دشمن کو مضبوط کرنے کے لیے. ابھی افغانستان کی جو فتح ہوئی ہے، کئی لوگ پوچھ رہے تھے، تجزیہ نگار فون آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، 3 لاکھ آرمی تھی تو وہ ساری کی ساری آرام سے ہی بیٹھ گئی. وہ میں نے کہا بھائی، کہتے ہیں وہ امریکہ کے اتحادی، وہ ناٹو فورسز، یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لو کیسے ہوا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں پر رعب ڈالا ہے تو اللہ نے ڈالا، ہیبت ڈالی ہے تو اللہ نے ڈالی ہے. اور ہم امت کس نبی کی ہے؟ اس نبی کی امت ہے جس کو اللہ نے 6 ایسی خصوصیات، فضیلتیں اور امتیازات عطا کیے تھے. ان میں سے ایک کیا تھا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. جن کی تیاری ہوتی ہے، دنیا ڈرتی بھی انہی سے ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تیاری تم رکھو، ہیبت اللہ پیدا کر دے گا. وہ دشمن جس کو تم جانتے ہو، وہ دشمن جس کو تم نہیں جانتے، تمہارا دشمن بھی، تمہارے رب کا دشمن بھی تم سے ڈرے گا، وہ ہیبت زدہ ہوگا. تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا دبدبا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر طاری کریں گے. لیکن کچھ کر کے تو دکھاؤ. پیٹھ پھیرنے والوں کے لیے فرشتے نہیں اترا کرتے، سینہ تان کے آگے بڑھنے والوں کے لیے اللہ کی تائید بھی آتی ہے، نصرت بھی آتی ہے، اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور اللہ انہی کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے. کچھ ٹی وی اینکر تو کہنے لگے جی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، پڑھو ذرا قرآن کو، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تعداد میں قلیل تھے، زمین میں کمزور تھے، خوف زدہ بھی تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، پناہ کس نے دی؟ ایدکم، تائید کس نے کی؟ بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ. ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق دیا. وہ کون سا پاکیزہ رزق ہے؟ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، احلت لی الغنائم، وہ ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. کئی لوگوں کو تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں افغانستان چلتا کس چیز پہ. میں نے کہا جہاد پہ چلتا ہے بھائی. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی،
میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے، جعل رزقی تحت ظل رمحی، سائے کے نیچے ہے۔ میں نے کہا پہلے آیا تھا تاج برطانیہ، اس نے آ کے جنگ لڑی، شکست کھائی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، غنیمتوں کا مال چھوڑ گیا۔ رشیا آیا، 10 سال تک اس نے لڑائی کی، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، شکست خوردہ ہوا، ٹوٹ بھی گیا، غنیمتیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ اور اس کے اتحادی آئے، صلیبی جنگوں کا اعلان کیا، وہ آئے، 20 سال تک انہوں نے ایڑیاں رگڑی اور شکستوں پر شکستیں ہوئیں، ذلیل و رسوا ہوئے، خواب و خاسر ہو کے واپس پلٹے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تکبر و غرور کے ساتھ آئے تھے، ذلیل و رسوا ہو کے گئے، اسلحہ لے کے آئے تھے، اسلحہ چھوڑ کے گئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی اکٹھے ہو کے آئے تھے، الگ الگ ہو کے بھاگے ہیں، اور بھاگنے کا منظر سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھ لیا، اور بھاگے ہیں۔ جس طرح برطانیہ ٹوٹا، روس ٹوٹا، اب یہ بات پلے باندھ لینا، انشاءاللہ باری امریکہ اور انڈیا کی ہے، میرا رب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہیں گے۔ وَتَوَلَّا يَوْمَ الزَّحْفِ، 7ویں اور آخری بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس سے بچنا ہے، یہ تواکن ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن، عفت مآب، مومنات، طیبات، غافلات کے اوپر تہمت لگا دینا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج کل کے اس معاشرے میں بالکل یہ نہیں دیکھا جاتا، بولنے والا بولتے ہوئے یہ تولتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ہم بولتے ہوئے اس لیے نہیں تولتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ اقوال، ہماری یہ باتیں شاید نہیں تولی جائیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، جبکہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اقوال بھی اعمال بھی تولے جائیں گے، میزان رکھا جائے گا۔ کسی کی بہن، بیٹی، بہو، بیوی کے متعلق بات کرتے ہوئے کم از کم یہ سوچنا چاہیے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہ وہ تو بدکارہ عورت ہے جی، وہ تو زانیہ ہے، وہ تو فاحشہ ہے۔ بھائی کیا 4 عینی شاہد گواہ موجود ہیں جنہوں نے عین وہ کیفیت دیکھی ہو جو احادیث کے اندر موجود ہے؟ وہ کیفیت جس طرح کنویں میں ڈول ہے، سرمہ دانی میں سرمچو ہے، کیا وہ کیفیت کے ساتھ بیک وقت 4 گواہوں نے اس کا مشاہدہ کیا؟ نہیں کی۔ پھر بھی ہماری زبانوں کو لگام نہیں ہوتی، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں فلاں کی بچی سے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ٹھنڈا سانس لے کے نہ خاموش ہو جائیں گے، ٹھنڈا سانس لے کے خاموش ہو جائیں گے۔ وہ پوچھے گا بھائی کیا ہوا؟ کہتے بس پوچھے ہی نہ، بات اندر سے کوئی ہوتی نہیں۔ اب اس کو پکا مرید بنا لیا، وہ روزانہ آ کے پیچھا کرتا بھائی یار بات کیا اندر کی؟ کہتے پوچھو ہی نہ۔ اور محلوں کے اندر تو باقاعدہ طور پر 1 2 بندے خاص ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ محلے کی BBC لندن ہے، اس کے پاس پورے محلے کی خبریں ہیں، اس کے پاس تمام تر لوگوں کی بیٹیوں، بہوں، بیویوں کی، بوڑھی جوان عورتوں کی خبریں۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ اہلا وسہلا مرحبا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی یہ سوچا ہم نے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا۔ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے گارنٹی دے؟ 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے، ما بین لحیتئی، ما بین لحیئی وما بین رجلئی۔ ایک زبان ہے، دوسری شرمگاہ ہے، کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے؟ اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
بات کی ابتدا اور بات کا آغاز تو زبان سے ہوتا. بھائی ہمارے پاس کچھ بھی اگر کہنے کے لیے نہیں ہے تو زبان کے چسکے لینے کے لیے ضرور باتیں کرنی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت. خاموشی اختیار کرے. خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی، معروف کی کوئی بات ہے، کوئی نصیحت ہے تو وہ کر لے. لیکن کسی کی عزت کو برباد کرنا. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں میری زبان تو تلوار کی طرح ہے. کیا اس تلوار سے جو زبان کی شکل میں ہے کوئی اسلام کو قوت مل رہی ہے، تقویت مل رہی ہے؟ کیا اس زبان سے تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت اس زبان سے بیان ہو رہی ہے؟ وہ تو نہیں ہو رہی. لیکن محلے کی بہو بیٹیاں، یہ بات میں آپ کو مشاہدے کی بتا رہا ہوں، جو لوگ سارا دن بیٹھ کے محلوں کے اندر پھٹے لگے ہوتے ہیں، ماچے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھے اور تبصرے اور تجزیے چل رہے ہیں لوگوں کی بہو بیٹیوں کے اوپر، تہمتیں لگ رہی ہیں. مشاہدے کی بات بتاتا ہوں، ایسے لوگوں کا جب جنازہ اٹھا ہے تو تعفن لاش میں اتنا تھا، بدبو اتنی تھی کہ پاس کھڑے ہونا مشکل تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بخاری کی روایت ہے یا مسلم کی روایت ہے، یہ کتب ستہ کی روایت ہے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے. اگر کسی کے متعلق کوئی علم بھی ہے، معاملہ بھی ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، او بھائی تو اس پہ پردہ ڈال دے، اللہ کل تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا تشریف لا چکے ہیں. میں انہی کلمات پہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.